ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين۔ پھر ابراہیم اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے۔ فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ پھر اسے ان کے پاس رکھ دیا تو فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فأوجس منهم خیفة، تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے عرض کی آپ نہ ڈریں۔ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اور انہوں نے اسے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ سلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک موٹا تازہ اور نفیس بچڑا بھون کر لائے، پھر اسے ان مہمانوں کے پاس رکھ دیا تاکہ اسے کھائیں، اور یہ میزبان کے آداب میں سے ہے کہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کرے۔ جب ان فرشتوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ فرشتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کے دل میں بات آئی کہ یہ فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دیکھ کر فرشتوں نے عرض کی آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی تو یہ بات آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا چلاتی ہوئی آئیں اور حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیا وہ عورت بچہ جنے گی جو 90 یا 99 برس کی بوڑھی ہے اور اس کے یہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوا؟ اس بات سے ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی حالت میں بچہ ہونا انتہائی تعجب کی بات ہے۔ فرشتوں نے کہا جو بات ہم نے کہی آپ کے رب عز و جل نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی اپنے افعال میں حکمت والا ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔